یہ مکمل دین ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے ہمیں دیا کیا کیا ہے. جو ہے نا اگر نبی نے ہمیں نماز دی ہم نے لے لی, نبی نے ہمیں روزہ دیا ہم نے لے لیا, نبی نے حج کے طریقے ہمیں بتائے ہم نے وہ اس پر عمل کر لیا. جو کچھ نبی یاد رہی, روزہ ہمیں یاد رہا, حج ہمیں یاد رہا, زکات کے طریقے ہمیں یاد رہے, تمام طریقے ہمیں یاد رہے کہ یہ نبی نے دیا ہے, یہ نبی نے دیا ہے, اس لیے ہم پہ اس پہ عمل کرتے ہیں. جو نبی نے روزہ دیا وہ یاد ہے, جو نبی نے حج دیا وہ یاد ہے, جو نماز دی وہ تو یاد ہے, اور جو نبی نے خود زمین پہ مولا دیا تھا. واہ 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 واہ. اور جو نبی نے ہمیں زمین پہ مولا دیا ہے وہ تمہیں کیوں بھول گیا ہے. اس لیے کہ جو 5 وقت اچھا پوری ملت اسلامی کے خلاف ہے. کوئی کہتا ہے نبی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا تھا, کسی نے کہا نبی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا تھا, کسی نے کہا نبی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا. نبی نے 5 مرتبہ دن میں عمل کر کے بتایا کہ 5 مرتبہ عمل کر کے بتایا کہ نماز ایسے پڑھو, نماز ایسے پڑھو, نماز ایسے پڑھو. جو نبی نے 5 مرتبہ عمل کیا مسلمان اس پہ اتفاق نہیں ہے, اس پہ راضی نہیں ہے, اس پہ اجماع نہیں ہے. جو نبی نے 1 مرتبہ کیا تھا اس امت میں کیا کہنے. یہ بڑی چھوٹے بات کے ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہے نا مدرسوں میں جب نعرہ تکبیر کہتے ہیں اس کا جواب اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں. جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں. جب نعرہ حیدر لگتا ہے تو یہ یعنی بڑے زور سے کہتے ہیں. اللہ جانے ان کے اندر کرنٹ کہاں سے جاتا ہے. میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہم آہستہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آہستہ چاہیے. نعرہ رسالت کے جواب میں ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی ایسا چاہیے. ہم نعرہ حیدری کے بعد نعرہ اونچی آواز میں کہتے ہیں کہنا بھی اونچی چاہیے. کیونکہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا توحید کے منظروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچی آواز میں کہتے. اگر ہمارا مقابلہ ہوتا رسالت کے دشمنوں سے ہم یا رسول اللہ اونچی آواز میں کہتے. کیا کرے ہمارا مقابلہ علی کے دشمنوں سے ہے. ہمیں نبی نے کیا چیز بتایا ہے. خیبر کے میدان میں نبی نے کیا کہا لیکن علی کو پکارنا نبی کی سنت ہے. پکار علی کو نبی نے پکارا, علی مدد کے لیے آئے. اگر علی مدد کے لیے نہ آتے کہ بڑا ایک نسل آنے والے نسل سے کہتے تھی یا علی مدد نہ کہو جو بھی پکارتے ہیں علی آتا نہیں. جب مسلسل علی کی مدد کرنا اس لیے کہ علی کا نام وہ ہے جو جوتوں کو چھان لیتا ہے. کوئی علی علی کہہ کے شباز کا اندر بن گیا, کوئی علی علی کہہ کے, کوئی علی علی کہہ کے سادوں کو شاہ شمس بن گیا. کہ میرا بابا فرید الدین خان شنکر سے کسی نے پوچھا بابا جی آپ کے اللہ کے ولی ہیں, علی بھی اللہ کا ولی ہے, آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے. تو بابا جی نے سوچا یہ ذمہ ہے, یہ دیہات کا رہنے والا ہے, اس کی عادت کے مطابق سے بات ہوں تو سمجھ آئے گی. بابا فرید نے کہا تو کھاتا کیا ہے. اس نے کہا گندم کھاتا ہوں. بابا جی کہتے ہیں تیرے پہلے کا ذمہ دار کیا کھاتا ہے. اس نے کہا وہ بھی گندم کھاتا ہے. بابا فرید کہتے ہیں کہ تیرے کھانے میں اور اس کھانے میں فرق کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس کی گھر کی ہوتی ہے, ہم اسے مان کے کھاتے ہیں. ہم مسلمان کے کھاتے ہیں. مسئلہ تو حل ہو گیا. ولایت علی کے گھر کی ہے, ہم بھکاری نہیں رسول مقام پہنچا. آخری حج کائنات کے رسول کی طرف جبرائیل امین آئے رسول بننے بنا ہونے والے کا منظر تک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَبَلَّغَ رِسَالَتَهُ وَمِنَ النَّاسِ. اے میرے حبیب اگر آج کا یہ
नाम पहुंचाया। अगर ये काम ना किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने नमाज नहीं पहुंचाई, तुमने रोजा नहीं पहुंचाया, तुमने हज नहीं पहुंचाया, तुमने किसी को भी कदम नहीं दिया, सब कुछ है। अगर आज की विलायत का ऐलान न किया, अगर आज का ऐलान न किया, तो मां बदल कर छाड़ा, तुमने रिसालत का कोई काम नहीं किया। मेरे लोगों ने अबू जर के कहा, अबू जर को तुम करो, हय्या अला खैर अमल की सदा दो, हय्या अला खैर अमल की सदा दो। बिना वक्त आजान दिलवाई, अबू जर ने कहा जो आगे जा रहे हैं उनको खास मिलाओ, जो आगे जा रहे हैं उनको वापस बनाओ, जो पीछे जा रहे हैं उनको साथ मिलाओ, जो नहीं आती उन्हें पकड़ के लाओ। आज इतना अहम ऐलान है, देखिएगा छोड़ भी जाता है। वाह 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 वाह। अल्लाह का बनाया हुआ होता है वो साथ नहीं छोड़ता, जो है ना, जो बंदा का बनाया हुआ होता है चाहे वो तख्त पे भी आके बैठ जाए, कभी कभी उसे ये कहना पड़ जाता है अगर आज ये ना होता तो मैं हलाक। वाह 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 वाह। इसलिए कि ऐलान दिलवाई हय्या अला खैरुल अमल। गदीर में कायनात के रसूल ने झाड़ियां कटवा दी, फरमाया झाड़ियां काट दो, सरों से पगड़ियां उतार दो, पाँव से जूतियां उतार दो। या रसूलल्लाह गर्मी बड़ी है, ऊपर से 0 मीटर हाजी है, अभी अभी हाजी करके आ रहे हैं। आवाज मैंने ऐलान करना है अली की वलायत का, मैंने ऐलान करना है अली की वलायत का। चाहता ये हूँ जब अली की वलायत का ऐलान हो, सूरज की गर्मी, रेत की तपश, रेत इनके पाँव जलाए, सूरज इनके सर जलाए, दिल इनकी अली की विला जलाए, हुसैन वालों दिल इनके अली की विला जलाए। मेरे नबी ने कहा मेरे सहाबा शम्मा रिसालत के परवानों जल्दी करो मिंबर बनाओ। अरे साहबा ने कहा या नबी अल्लाह हम मिंबर कैसे बना सकते हैं, हमें मिंबर बनाना आता नहीं, हमें मिंबर बनाना नहीं आता। कोई कपड़े का काम हो तो हमें बताओ, हमें बड़ा आता है, हमें मिंबर बनाना नहीं आता। तो नबी ने कहा याद रखना मेरी मौजूदगी में जब तुम मिंबर नहीं बना सकते, मेरे बाद साहिब मिंबर न बना लेना, मेरे बाद साहिब मिंबर लेके ना आ जाना। कायनात का रसूल ने पलानों से मिंबर बनवाया, फरमाया ए फलां इब्ने फलां ऊंट से पलान उतार दे, ए फलां इब्ने फलां तू भी ऊंट से पलान उतार दे, ए फलां इब्ने फलां तू भी ऊंट से पलान उतार दे। अब नबी ने बाद सहाबा के ऊंटों से पलान उतरवा लिए जिन जिन पर शक था, ये मेरा इसका नहीं सुनेंगे चले जाएंगे। और ये पलानों का मिंबर ही क्यों बनवाया? 1.25 लाख सहाबा थे, अगर नबी कहते कि बहुत बड़ा रेत का टीला जहाँ पे इकट्ठा करो रेत का टीला बन सकता था, ये पलानों का मिंबर ही क्यों? क्योंकि जो चीज जहाँ पे ज्यादा हो, अरब में ऊंट बहुत ज्यादा होते हैं, नबी चाहते ये थे कि पलानों का मिंबर बनवाओ, मिंबर ऐसा हो जो आदम से लेकर अब तक पहले बना ना हो। इसलिए जहाँ भी जब भी ये सफर करें, जब भी इन्हें ऊंट नजर आए, ऊंट के ऊपर पलान नजर आए, इन्हें अली की विला नजर आए, इन्हें अली की विला नजर आए, पलानों के मिंबर पे खड़े हो गए। मेरे नबी ने ऐलान किया अल्लाह मेरा मौला है, अना मौला तुम और मैं तुम्हारा मौला हूँ, तो मन कुन तो मौला हो मौला, जिनका मैं मौला हूँ मेरे बाप उसका अली मौला। मक्के वालों का मौला हो, अभी मक्के वालों का मौला है, अगर मैं मदीने वालों का मौला हूँ, अभी मदीने वालों का मौला है, अगर मैं अर्शियों का मौला हूँ, अभी अर्शियों का मौला है, अगर मैं फर्शियों का मौला हूँ, अभी फर्शियों का मौला है, अगर मैं सहाबा का मौला हूँ, अभी सहाबा का मौला है, अगर मैं अपनी बीवियों का मौला हूँ, मेरी बीवियों का मौला है। खड़े होकर कायनात के रसूल ने अली की विलायत का ऐलान किया। कायनात का पहला बख्श आगे बढ़ा, कहता या नबी अल्लाह हारिस इब्न नुमान भारी, या नबी अल्लाह आपने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे, हम तो बड़ा खाने के आदमी थे।
کھا جایا کرتے تھے. آپ نے کہا روزے رکھو, آپ کے کہنے پہ ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا نمازیں پڑھو, ہم نے آپ کے کہنے پہ نمازیں پڑھی. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیے. جاتے جاتے آپ اپنے بھائی کو ہم نے مسلم کرنے جا رہے ہو. میرے نبی کی آواز میں وہ جاہل, میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے. واہ 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 واہ. میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے. میں اللہ کے حکم سے بنا کبھی نطق نہیں کرتا, میں اللہ کے حکم سے بولتا ہوں. اب قرآن میں شاد سما رہا ہے کہ شیطان اپنے بندوں پر وہی کرتا ہے. جیسے مہمان اپنے بندوں پر وہی کرتا ہے, شیطان بھی اپنے نمائندوں پہ وہی کرتا ہے. اب شیطان نے عارض بن نعمان پاری کا ذہن میں یہ بات اٹھائی کہ جہاں محمد ہو, محمد ہے رحمت للعالمین, جہاں رحمت ہو وہاں زحمت نہیں ہوتی. کیونکہ تاؤ کی وادی میں جب لوگ پتھر مارتے تھے تو اللہ نے کہا میرے حبیب اگر کہے میں عذاب نازل کروں, آواز میرے لگ انہیں ہدایت دے, میں رحمت ہوں. جہاں رحمت ہوگی وہاں رحمت نہیں ہوتی. جہاں دور ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا, جہاں دور ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا. شیطان نے کہا فوراً عذاب مانگ, ابھی محمد موجود ہے. جہاں محمد ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا. علی کی روایت سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن بکروس نے کہا یا نبی اللہ اگر آپ نے علی کو مارا اللہ کے کہنے کو بنایا ہے تو ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو, ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو. ابھی تمہیں کیا ہے عارض بن نعمان کافی عذاب مانگا اور آسمان سے پتھر نازل ہوا کہ راستے میں جہنم ہو گیا. اور نیچے نظر کرتے ہیں میرا نام شیطان بھی تیرا دشمن تھا, تو نے قیامت تک کی زندگی دے دی. فرعون بھی تیرا دشمن تھا, تو نے خزانے دے دیے. نمرود بھی تیرا دشمن تھا, تو نے طاقت دے دی. آواز نہیں وہ میرے دشمن تھے, وہ میرے دشمن تھے, وہ میرے دشمن تھے, وہ میرے دشمن تھے. میرا قرآن ارشاد ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. کہ جب بھی کبھی احد میں, خیبر میں, خندق میں, بدر میں, صفین میں علی کے سامنے موجہ اللہ کا دشمن آیا ہے تو کبھی علی نے معاملے دے نہیں کی. اور اگر آج علی کا دشمن موجہ اللہ کے سامنے آیا ہے تو میں معاملے دے. قرآن کے لے کے نازل ہوا علی جاؤں گا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تیرا دین مکمل کر دیا, آج کے دن ہم نے تیرا دین مکمل کر دیا. اور پھر اللہ نے فرمایا دین مکمل ہوا ہے آج علی کی ولایت کے بعد. اور پھر دین میں دو کام ہوئے, ایک تو دین مکمل ہوا, دوسرا ارشاد ہوا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر مایوس ہو گیا, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. اور پتہ چلا کشمیر میں جہاں سارے حاجی تھے, سارے نمازی تھے, سارے صحابی تھے, وہاں تو کوئی غیر تھا نہیں, نہ کوئی مشرک تھا, نہ کوئی کافر تھا, اور تو کوئی تھا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن کافر مایوس ہو گیا تو پتہ چلا کہ بدنے کی حالت میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کافر کہہ رہا ہے. آدم آئے دین کی تبلیغ کے لیے, اللہ کی توحید کا پیغام دینے کے لیے, چلے گئے دین مکمل. نوح آئے دین مکمل, ابراہیم آئے دین مکمل, حضرت موسیٰ آئے دین مکمل, عیسیٰ دار سے چل گئے دین مکمل, لا الہ الا اللہ پڑھا دیا دین مکمل, محمد رسول اللہ کا حکم دے دیا دین مکمل, مذہب مر گیا دین مکمل, اندر کے ٹکڑے ہو گئے دین مکمل, خیبر فتح ہو گیا دین مکمل, اب محمد بن عبد الوہاب سے جہنم ہو گیا دین
جب علی کی ملائک کا اعلان ہوا اور جب علی کی ملائک کے اعلان کے بغیر آدم سمے کے خاتم ایک لاکھ 24,000 نبیوں کا دین مکمل نہیں ہوتا. علی بن ولی کا بغیر ہمارا دین کیسے ہوگا؟ واہ 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 واہ. حکومت کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا اور کربلا میں حسین کے ہاتھوں میں ایک علی ہے.